تصور جہاد ہے، مقام جہاد ہے، انعام جہاد ہے، قرآن جہاد ہے، ذوالفقار جہاد ہے، دین اسلام کی شان جہاد، رب کا دیدار جہاد، رب کا مقام جہاد، رب کا کرم جہاد، رب کی عطا جہاد، رب کی رضا جہاد، رب کی سلامتی جہاد، رب کا انعام جہاد، رب کی تعریف جہاد، رب کی شان جہاد، رب کی عزت و عظمت کی پاسدار جہاد، رب کا فرمان جہاد، رب کا قرآن جہاد، رب کی نبوت جہاد، رب کا معجزہ جہاد، رب کا نور جہاد، رب کا علم جہاد، دین اسلام سراپائی جہاد ہے۔ جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، ان اقسام میں ہر قسم الگ الگ جہاد کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے۔ جہاد کی ہر قسم اپنے مقام اور عمل کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جہاد ہمارے دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے انتہائی اہم رکن ہے، جس کی فرضیت اہمیت میں قرآن پاک کی مقصد مقام پر ذکر آیا ہے، اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بیم و بین ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سال مکی دور میں فقط اسلام کا کام کیا اور دعوت لوگوں کو فکر شعور کو پختہ کرنے کے لیے خفیہ دعوت کا کام کیا۔ دعوت دینا بھی جہاد تبلیغ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی جہاد ہے اور سراپائی جہاد انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی جہاد ہے، انعام بھی جہاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو اور عمل اور پختہ ایمان بھی جہاد ہے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی حالت میں ہی زندگی گزارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ سونا بھی جہاد ہے، بولنا بھی جہاد ہے، بیٹھنا اٹھنا بھی جہاد ہے، یعنی کہ کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں کوشش یعنی کہ جستجو کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی کی بہتری کی کامیابی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی کو جہاد والی زندگی کہتا ہے۔ اے انسان، تیری زندگی کا امر ربی جہاد حکم بادشاہی ہے، تیری زندگی کا امر ربی جہاد حکم بادشاہی ہے، یعنی کہ امر ہی تو جہاد ہے، امر ہی تو نور ہے، امر ہی تو حکم پاسداری وفا ہے۔ جن لوگوں کی روح زندہ ہے یعنی کہ غور و فکر کرنے والی، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو جہاد کے ہی راستے پہ گامزن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ہی تو زندگی جاودان سدائے بقائے حق کہا ہے۔ وہی تو زندہ ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو انسان ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو علم والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو طاقت والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو عظمت والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو خیرات والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو مدد والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو فضل والا ہے جو جہاد کرتا ہے، وہی تو اللہ کے بازوؤں والا ہے جو جہاد کرتا ہے۔ کوشش ہی جہاد فضیلت انعام بادشاہی ہے۔ اے انسان، جب تک تو کوشش کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، یا کسی چیز پر اپنا غلبہ پانے کی، یا کسی چیز کو اپنی اتباع میں لانے کی، یا کسی چیز کو اپنے پاس اپنا غلام بنانے کی، تو یہ سارے ہی طریقے جہاد ہیں، اور جہاد کوشش کو کہتے ہیں۔ کوشش کرنا ہی انسان کے لیے لازم ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہتا ہے اور جستجو سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اسی کو تو جہاد کہتے ہیں۔ کامیابی دین اسلام جہاد ہے۔ اللہ کے حکموں پر اگر عمل کرنا انسان شروع کر دے تو سب اسے پتہ چل جائے گا کہ نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، زکوٰۃ دینا بھی جہاد ہے، رب کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی جہاد ہے۔ ہر عمل ہی مسلمان کے لیے
وہی تو عالم بنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، وہی تو علم والے بنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، وہی تو عبادت والے بنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، وہی تو احساس والے بنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، وہی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنا ہی جہاد ہے۔ اگر انسان کو جہاد کی عظمت بصیرت حق سے حق کی خبر ہو جائے تو انسان کی زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جہاد کا ہی نام دیا جائے گا۔ زندگی انسان کی اصل میں جہاد ہے، یعنی کہ لڑنا۔ اب انسان کس سے کیسے لڑتا ہے، وہ لڑنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں انسان کو علم کی صورت میں خبر دے دی ہے کہ شیطان سے کیسے لڑنا ہے، شر سے کیسے لڑنا ہے اور بچنا ہے، ابلیس سے کیسے لڑنا اور اس سے بچنا ہے، بیماری سے کیسے لڑنا اور اس سے بچنا ہے، یعنی کہ غلبہ پانا۔ تو ہر چیز میں انسان کی کوشش ہی اس کا جہاد ہے۔ جب انسان یہ جان جائے گا کہ جہاد اصل میں کامیابی اور فتح کو کہتے ہیں، یعنی کہ غالب آنا، تو جو لوگ اپنے نفس پر غالب آ جاتے ہیں ان کا غالب آنا بھی یعنی کہ کوشش جہاد کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کریں اور غافل رہیں اور غفلت میں اپنی زندگی کو گزاریں تو وہ لوگ اپنے نفس پر کبھی غالب نہیں ہو سکتے، اور جو اپنے نفس پر کبھی غالب نہیں ہو سکتا وہی تو انسان کمزور ہے، اور کمزور لوگ جہاد نہیں کرتے، سہارا لیتے ہیں، اور جہاد کرنے والا سہارا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ایمان دے کر جہاد کی طاقت بخشی ہے، اور یہ طاقت اللہ کی ہی ہے، اور اللہ جسے طاقت عطا فرماتا ہے وہی تو جہاد کرتا ہے، اور جہاد کرنا ہی انسان کی سب سے بڑی بقا ہے۔ یہ ایک وقت آتا ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے ہجرت کا حکم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربی سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدنی دور، جسے ہم مکمل جہادی دور کا نام دے سکتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگوں میں، غزوات میں اور صلح میں شرکت فرمائی، اور ان کی تعداد 83 بنتی ہے۔ جہاد کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کا کلام نہ صرف سمجھنا پڑے گا بلکہ دل کی اجڑی بستیوں میں اتار کر اپنے آپ کو ہم وقت مجاہد بنانا پڑے گا، جس کے عمل کے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معاذ اور صحبت میں رہنے والے صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام کی پوری زندگی مکمل مجاہدانہ تھی، اور ایک لمحہ بھی جہاد سے غافل نہیں تھے۔ جہاد کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا۔ جہاد کی وہی خوبیاں اور عظمتیں اور شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں مکمل مجاہد بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کر قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اندر کے انسان میں بیداری ہو جاتی ہے، اور جو انسان بیدار ہو جاتا ہے وہی تو جہاد کے قابل ہوتا ہے، اور مومن وہی ہے جو جہاد کرتا ہے۔ جہاد ہی فضیلت اکبر ہے۔ جہاد اتنا عظیم عمل ہے کہ صحیح معنوں میں جس کو جہاد کے مقام کی سمجھ آ جائے اور جہاد کا علم ہو جائے تو وہ اپنی زندگی ہم وقت مجاہدانہ بنا دے گا، یعنی کہ اپنی زندگی کو جد و جہد اور کوشش ہی اس کا انعام ہوگا۔ جہاد وہ عظیم عمل ہے، اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بھی سمجھ آ جائے تو جہاد کے درجات کی، تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی اللہ سے جہاد کے لیے دعا کرے اور خواہش کرے کہ اللہ مجھے اگر تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے ثابت کرنے کے ساتھ جہاد والی زندگی عطا کرنا، جہاد والی بندگی عطا کرنا، جہاد والی فتح عطا کرنا، اور جہاد والی کامیابی عطا کرنا۔ اللہ نے اس بندے کو جو بھی دیا ہے وہ جہاد کی بدولت دیا ہے۔ اگر وہ انسان دنیا میں جو بچہ پیدا ہوا ہے جہاد کی عظمت سے واقف
قسمت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھ آئی اور ہم وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے۔ صحابہ اکرام جہاد کی فرضیت اور اہمیت سے اس قدر واقف ہو چکے تھے اور جہاد کی حقانیت کو اس قدر جان چکے تھے کہ ان کی زندگی ہم وقت مجاہدانہ بن گئی تھی اور ہم وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ان کی زندگیاں ہر وقت مجاہدانہ کردار کی وجہ سے واقف ہو چکی تھی اور وہ حکم باری کی بجاوری کے لیے متلاشی رہتے تھے۔ قربان جائیں ایک صحابی کے جذبہ جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کا منتظر ہونے کا ان کی وہ رات سہاگ رات تھی اور اپنی دلہن کے بعد ابھی بیٹھے ہی تھے کہ جہاد پر جانے کا اعلان ہو گیا۔ ابھی وہ صحابی فوراً تیار ہو گئے اور دلہن نے کہا میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تیرا سر کا تاج کو میرے سر کے تاج نے بلایا ہے، اگر میں زندہ آ گیا تو تیرا اور اگر شہید ہو گیا تو اگلے جہاں میں ملاقات ہوگی۔ اس طرح ایک صحابی باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ میں شرکت کے لیے قرآن اندازی ہوئی اور جب بیٹے کا نام قرآن اندازی میں نکلا تو وہ خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا، میں شہادت کی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ کوئی شخص اس وقت تک مجاہد نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کی نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی رضا کا علم نہیں۔ جب تک وہ اپنی سوچیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو غالب نہیں کرے گا وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ مجاہد ان لوگوں کے لیے ہی ہرگز نہیں، جہاد ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں جو اپنے نفس کو نہ سمجھ سکے۔ نفس کو سمجھنا جہاد کی شروعات ہے۔ جو نفس کو ایمان کی روشنی سے دیکھ نہ پائے اور اس کی چالیں سمجھ نہ پائے، نفسانی خواہشات کو زیر کرنا بھی جہاد ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے وہی تو جہاد کا سب سے بڑا کردار ہے۔ یہی حدیث ہے مبارکہ تصور جہاد کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کو پہچاننا ہی اللہ کی پہچان بن گیا اور جو اس مقام پر آ گیا وہ جہاد ایک تصور سے بھی آشنا ہو گیا۔ اب اس کی زندگی سراپا جہاد ہوگی۔ اب وہ مجاہد ہم وقت جہاد میں ہوگا۔ ایک طرف جہاد اکبر کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوگا اور نفسانی خواہشات کو کچل کر روح کو غالب کرنے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کر رہا ہوگا اور دوسری طرف باہر اپنے ماحول میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف بننے والے افکار نظریات کے خلاف مجاہدانہ وار لڑ رہا ہوگا۔ جہاں دنیا کے لیے جنت ہے اس شخص کے لیے جو صحیح معنوں میں جہاد کی فضیلت، اہمیت اور اس کے درجات سے بخوبی واقف ہوگا اور اللہ کی شان دیکھے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا، جو مخلوق کے لیے زہر قاتل تھا وہ دنیا کے لیے نجات بنا۔ اے اللہ رب العزت نے ان جسموں کو حرام کر دیا جو اس کی توحید اور رسالت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور تمام انبیاء کے سرداروں کے خلاف بدامنی کا باعث ہیں اور انسان کے لیے دشمنی کا موجب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور جو ان کے لیے بدعائیں کرتی ہیں اور ملامت بیچتی ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا واضح حکم الہی ہے تاکہ دوسرے ناپاک خوف کھائیں اور ایمان کی دولت سے بہریاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شان جو اللہ نے جہاد کو عطا کی ہے وہی تو شان اکبر ہے۔ جہاد ہی تو کوشش حق ہے، جہاد ہی تو کامیابی ہے، جہاد ہی تو سلامتی ہے اور جہاد ہی انعام ہے اور جہاد ہی سدا کی زندگی ہے اور جہاد ہی جاودانی زندگی ہے اور جہاد
بات کو جانتا ہے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ انسان پہلی سانس سے ہی جہاد کر رہا ہے، سانس لینا بھی جہاد ہی ہے، اور سانس جب تک انسان کے وجود کا حصہ ہے، انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا کامیابی کے لیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہی تو جہاد کرتے ہیں۔ جہاد ہی مایوسی سے نجات کی علامت ہے، نجات کا راستہ ہے، نجات کی فضیلت ہے، اور نجات کا عمل ہے، اور نجات کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں وہ طاقت انسان کو عطا کی ہے جو اللہ کی رحمت کے انسان کو قریب لے جاتی ہے، یعنی کہ امر ربی ہی جہاد اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت میں انسان کی سانسوں کو بھی جہاد کا کردار عطا فرمایا ہے، یعنی کہ انسان کا بولنا بھی جہاد ہے، انسان کا دیکھنا بھی جہاد ہے، انسان کا غور و فکر کرنا بھی جہاد ہے، اور انسان کا نیکی کی طرف چلنا بھی جہاد ہے، اور انسان کا انسان کے لیے مدد کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد ہی تو مدد خدا ہے، جہاد ہی تو فکر خدا ہے، جہاد ہی تو حکم خدا ہے، جہاد ہی تو امر خدا ہے، جہاد ہی تو زندگی جاودان سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عزت کا اور سب سے بڑی توحید کا اور سب سے بڑی رسالت کا پیروکار کہا ہے، جو اللہ رسول کے اتباع والے ہیں اور اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کو مان کر قربانی دینے والے ہیں، وہی تو مومن ہے، اور مومن ہی جہاد کرتا ہے، اور جہاد ہی طریق مومن بادشاہی دین سلامتی حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور تمام انبیاء کی سرداروں کے سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کامیابی اور فتح نصرت کس بنا پر عطا کی، وہ بھی تو جہاد ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی جہاد کروایا ہے۔ اے مومن، تم بھی جہاد کرنے کے لیے تیار رہا کرو، جہاد اپنے نفس سے بھی کرو، اپنی خواہشات سے بھی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی سب سے بڑا قادر ہے، اور زمین اور آسمان پر اللہ کی حمد و ثنا ہی اللہ کی شان کبریائی کی تعریف اکبر ہے۔ دوسرے نفع خوف کھائیں اور ایمان کی دولت سے بہریاب ہو جائیں، اور حرام اور حلال اور پاک ہو جائیں، یہ اللہ کا امر و حکم ہے، اور بالآخر سراپا امن سلامتی والے دین میں جوک در جوک داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ اس کا امر، جبکہ محمد رسول اللہ حکم ہے۔ لا الہ امر ہے اور محمد رسول اللہ حکم ہے۔ جہاد اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کا نام ہے۔ جہاد اکبر میں مجاہد روح کے ذریعے نفس پر غلبہ پاتا ہے، جبکہ جہاد اصغر میں اللہ کے حکم کے نظام کو باطلی نظام پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مقصود غلبہ ہی ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ غلبہ کا تعلق انسان کے عقل شعور سے متعلق ہے۔ عقل شعور کا تخت انسان قوت ارادی حاصل کرتا ہے، اور اس قوت ارادی کے ذریعے عملاً مجاہد بن کر روح کی طاقت سے نفس کو مطلوب کرتا ہے، اور دوسری طرف تلوار کے ذریعے شیطانی طاقتوں کو زیر کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور فطرت اور دین فطرت ہے۔ اسلام کے جملہ احکام بنیادی طور پر انسانیت کے لیے سراپائے فلاح ہے۔ اسی طرح جہاد بھی دراصل انسانیت کے لیے فلاح اور بقا کا نام ہے۔ مجاہد کا وہ مقام ہے کہ وہ جہاد کے تمام صورتوں اور درجات میں سراپائے فلاح ہوتا ہے۔ روح کے ذریعے نفس کو مغلوب کر کے، نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس مطمئنہ اور نفس رضا کا مقام حاصل کرتا ہے، اور وہ مقام عطا ہوتا ہے، اور اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی
جہاد امن اور سکون کی علامت ہے، جہاد خوشی اور غم سے نجات کی علامت ہے، جہاد انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے، اور جہاد انسان کو کامیابی سے فتح نصرت عطا کرتا ہے۔ نتیجہ کہ مجاہد انسانیت کے لیے سراپائے فلاح ہے، یعنی کہ جہاد انسانیت کے لیے سراپائے فلاح ہے، سراپائے کامیابی ہے، اور سراپائے تعریف ہے، اور سراپائے خوشبو ہے، اور سراپائے خوشی ہے، اور سراپائے کامیابی ہے، اور سراپائے جستجو ہے، اور سراپائے کوشش ہے۔ یہی تو انسان کی تعریف ہے۔ جہاد امر ربی کو قائم کرنے اور حکم ربی پر ٹھہرے جانے کا نام ہے۔ جس طرح ایک عاشق عشق کی آگ میں جل کر امر ہو جاتا ہے، اسی طرح مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو کر امر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی جہاد اس ربوبیت کے نور سے امر تک نہ ہو جائے، اس کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ قتل غارت گری کر رہا ہے، جس میں زمین پر فساد ہو رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا فرضیت کا درجہ رکھتا ہے کہ جہاد ہی تو زمین پر خون و ریزی کو روکتا ہے۔ جہاد اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، وحدانیت کا قائم کرنا، زمین سے ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا، پاک صاف کرنے کا نام ہے۔ جس جہاد سے امن کی جگہ فساد ہو، ایسا جہاد حرام ہے۔ جس جہاد سے امن کی جگہ فساد ہو، ایسا جہاد حرام ہے۔ جہاد وہ عظیم عمل ہے جو لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، اور جو اس کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور فساد اور بدامنی اور انسانیت کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اللہ انہیں واسطے جہنم کرتا ہے، اور وہی تو اصل میں دین کے دشمن ہیں۔ اور دین کے دشمنوں کے لیے جہاد ہی تو دین میں سلامتی کا شرط مقبولیت کا عزم ہے۔ جہاد اپنے عمل کے اعتبار سے نظریاتی، ذاتی، رضائی اور خدائی طور پر مختلف ہے۔ حقوق العباد کے لیے جہاد کرنا، بدلہ لینا، حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو زیر اور سرنگو کرنے کے لیے، اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، یہ سب جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ یوں تو جہاد کی بے شمار صورتیں ہیں اور جہاد سے متعلق معتبر تعلیمات اور حکمات ہیں، مگر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جہادوں میں شمولیت فرمائی، ان جہادوں کی تعداد 63 بنتی ہے۔ ہم اسی نسبت سے ان قسموں اور صورتوں کو جہاد کے لیے اپنے نقد مضمون کے اعتبار سے جمالی خاکہ بیان کریں گے۔ اسی طرح جہاد سے متعلق اہم ان علوم کا ذکر بھی کریں گے جو جہاد کی فضیلت، اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ ان درجات اور اقسام میں سب سے بلند جہاد جسے قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد نفس رضا کے مقام پر ہوتا ہے، اور جب وہ چاہے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہو یا باطل نظام کو زیر کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہو، دونوں ہی صورتوں میں وہ جہاد کے سب سے اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز ہوتا ہے، اور اس وقت اس مجاہد کا وہ مقام ہوتا ہے جسے ہم ثناء اللہ کا مقام کہتے ہیں، اور اس مقام پر ایسا مجاہد ہوتا ہے جس کے اندر سے انا الحق کی صدائیں خود بخود گونجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہی امر روشنی نور صدائے زندگی جاویدہ ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پر رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر رہا ہو تو اس مقام پر ہوگا کہ بغیر تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی، دراصل طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس مقام پر وہ نعرہ لگائے، واللہ یہ قتل میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے خود قربان
دیا ہے، اس کافر کی روح میں نے نہیں لی، بلکہ اللہ کے حکم سے اسرائیل نے لی ہے، اس کی سانسیں میں نے نہیں چھینی بلکہ اللہ نے خود چھینی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو صحابہ اکرام کا بلند ترین مقام ہے، اور جس مقام پر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قرآن کریم اللہ کی عطا سے اور اللہ کی وفا سے راضی ہوں گے۔ جہاد کی اہمیت اور فرضیت کے علوم کے ساتھ جہاد کی فطرتی علوم کو بھی سمجھنے بغیر جہاد ایسے ہی ہے جیسے بغیر علم کے عبادات اور روحانیت، بنا علم کے جو عبادات اور روحانیت حاصل کرے گا وہ جہالت کے سبب گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح جہاد کے علوم عارف کو سمجھے بغیر جہاد زمین پر فساد برپا کرے گا۔ مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کے نور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے آگاہی رکھتا ہو۔ ایک مجاہد نفسانی خواہش سے جہاد تب ہی کرے گا جب اس کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی، جسے اللہ کی سنگت صحبت حمایت نصیب ہوگی، جس کا باطن توحید اور رسالت روشنیوں سے منور ہوگا۔ پھر یہ مجاہد اپنے نفس کے اندر سے برائیاں بدیوں کی وراثتوں کے خلاف لڑ کر اپنے اندر حق کے نور کو غالب کرے گا، اپنے اندر غرور و تکبر کو ختم کر کے عاجزی، عزت و انکساری قائم کرے گا، اپنے اندر نفرتوں اور قدرتوں سے کے بتوں کو پاش کر کے اپنے آپ کو سراپا امن فلاح کے مقام پر فائز کرے گا، اپنے اندر سے غصے کو پیار و محبت میں تبدیل کر دے گا، اپنے اندر سے بغض، حسد، کینہ، لالچ، خود پسندی، سرکشی، فحش کلامی جیسی موضوع امراض کی اخوت، سخاوت، فمرداری، عزت و انکساری، اخلاق حسنہ کے ذریعے روح کو غالب کرے گا۔ نفس کے خلاف جہاد کر کے اسے نفس مذموم کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا، جس کا بیان یوں ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میرے دل کو بھی سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑ لاؤ اور پھر انہیں اپنی طرف منوس کرو اور پھر انہیں ذبح کرو، ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس مقام پر بیان کرتے ہیں کہ وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر، کوا، زاہر، یہ 4 پرندے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مور بخوبصورت اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت اور تکبر پایا جاتا ہے، اسی طرح مرغ میں شہوت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، کبوتر میں جلد بازی پائی جاتی ہے، اور کوا میں حرص کا غلبہ ہوتا ہے۔ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہتے ہو اور اطمینان قلب چاہتے ہو تو اللہ کی شان ہے کہ اپنے برگزیدہ نبی کے ذریعے آنے والی امت کو درس دیتا ہے کہ اگر تم کامل یقین کے ذریعے حق الیقین تک کچھ پہنچنا چاہتے ہو، ہر انسان کے اندر یہ 4 موضوع امراض ہوتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر روحانیت میں آتا ہے، پھر شہوت کے ذریعے نفس کا غلبہ بھی ہے، جلد بازی شیطانی عمل ہے، اور یہ بھی انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہے، اور لالچ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ کمزوریاں پستی کی علامت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ان 4 پرندوں کو اپنی طرح منحوس کر کے ذبح کرے،
صحیح معنوں میں جہاد مقصد حیات حق ہے۔ اللہ نے اس جہادی کو سدا کی زندگی عطا فرما دی، اور جس کو اللہ سدا کی زندگی عطا فرما دیتا ہے وہی تو جہاد والا ہے۔ یہ تو ایک انفرادی نفس کے ذریعے جہاد کا تصور ہے۔ ہم اس اجتماعی جہاد کے تصور کو بھی سمجھیں تو نظام باطن نظریات اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو چیلنج کرنا، معاشرے میں ظلم و ستم کا راج قائم کرنا ہے، اللہ کی زمین پر انسانیت میں جھگڑا فساد برپا کرنا، جہالت گمراہی کا پرچار کرنا ہے۔ جب معاشرے میں اس نہج پر پہنچ جائے تو جہاد کی فرضیت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس مجاہد کا کردار فقط اور فقط رضا الہی بن جانا چاہیے۔ اب اس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا ہی جہاد ہے، اور جہاد ہی تو اللہ چاہتا ہے۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس پر اللہ کی رحمت اور اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جہاد کے اس عمل کے ذریعے معاشرے میں ہر قسم کی برائی غلاظت کو ختم کر کے نیکیوں کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ جہاد کے اس عمل کے ذریعے جہالت گمراہی کے اندھیروں کو ختم کر کے علم فنون کی شمعوں کو روشن کر کے معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے۔